ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم خواتین اور پردے میں بیٹھی ہوئی دینی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی نسبت سے، اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کے ایک قیمتی مبارک مجلس میں ہم تمام کو جم کر جڑ کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم تمام کو ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ نصیب فرمایا ہے، جو وعدہ فرمایا ہے، وہ وعدہ ہمارے حق میں بھی نصیب فرمائے۔ میری مائیں، بہنیں، محترم خواتین، ہماری زندگیوں میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، ہم تمام کے زندگیوں میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین ہے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے تو ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ میری مائیں، بہنیں، دنیا میں بہت سارے مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، ایسے گزرے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا سوائے دین کے۔ دین نہیں تھا، دین چھوڑ کر سب کچھ تھا، لیکن دنیا اور دنیا کے لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا تو فرعون ناکام ہو گیا۔ نمرود کے پاس سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ شداد کے پاس سب کچھ تھا میری مائیں اور بہنیں، دین نہیں تھا لیکن وہ بھی دنیا میں ناکام ہو گیا۔ ابو لہب کے پاس، ابو جہل کے پاس سب کچھ تھا لیکن دین نہیں تھا تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ اس کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام کے پاس دنیا کی کوئی چیز میری مائیں اور بہنیں نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے کے بڑے نبی اور جلیل القدر نبی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اور ان کی بیوی کے پاس ایک ہی بستر 10 سال تک تھا، اور بستر بھی کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چوغا تھا جسے دن میں حضرت موسیٰ پہنا کرتے تھے اور رات میں اسی کو بستر کرتے تھے اور دونوں اس پر سو جایا کرتے تھے۔ انبیاء کے پاس کچھ نہیں تھا میری مائیں اور بہنیں، لیکن دین دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن دین تھا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اور اپنی قوموں کو، اپنی امت کو ہمارے نبی نے، تمام انبیاء نے یہ بتایا کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر، مردوں کے اندر، بچوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، ہر فرد کے اندر دین کا آنا بہت ضروری۔ میری مائیں اور بہنیں، دین بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ دین آج ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے آ گیا ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام نے قربانیاں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانیاں دی، صحابیات نے قربانیاں دی۔ میری مائیں اور بہنیں، تب جا کر یہ دین ہم تک آ پہنچا ہے۔ جب یہ دین ہم تک آ پہنچا ہے، اس کو اگر ہم فکر کے ساتھ سنیں گے، فکر کے ساتھ لیں گے، فکر کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان فکروں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دین کا شوق نصیب فرمائے گا۔ ان فکر، شوق، طلب اور طلب کے بدولت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں دیندار بنائے گا۔ اور اگر میری مائیں اور بہنیں، جس طرح ہم کو دنیا کی طلب رہتی ہے، سونے کی، چاندی کی، گھر کی، بنگلے کی، کار کی، زیورات کی، اگر اسی طرح دین کے علاوہ دنیا کی طلب رہی تو دنیا تو ہمیں آ جائے گی، لیکن دین ذرہ برابر میری مائیں اور بہنیں نہیں آئے گی۔
جس طرح آج عامتاً مال کو دیکھ کر مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو دنیا سے زیادہ، مال سے زیادہ، سونے چاندی سے زیادہ، گھر کار بنگلے محلے سے زیادہ اپنے اندر دین کی فکر، دین کی کڑن اور دین کی طلب اور دین کا شوق اپنے اندر میری مائیں اور بہنیں لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کے بغیر چارہ کار نہیں، دنیا ہو یا آخرت ہو، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو دین کو اپنانا ہوگا، اور دین کو اپنا کر اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، انبیاء نے، صحابہ نے، صحابیات نے، اولیاء کرام نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اب ہم تمام کو اپنے دین کی کس طرح حفاظت کرنا ہے، اپنے دین کو اپنے اندر کس طرح لانا ہے، اور دین کے رنگ میں، اللہ کے رنگ میں ہم تمام کو کس طرح رنگنا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہمیں یہی بار بار بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 3 دن نکلنا ہے، عشرہ نکلنا ہے، چلہ نکلنا ہے، اپنے مردوں کو 3 دن چلہ 4 مہینے بھیجنا ہے، گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنا ہے، مسجد میں بھی جو تعلیم وغیرہ ہوتی ہے وہاں بھی مقامی 5 اعمال پر جمنا ہے۔ یہ تمام دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکال کر، یا گھروں کی تعلیم ہو، مسجد کے اعمال ہو، ان تمام اعمال کے ذریعے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دین تو صحابہ نے، انبیاء نے، صحابہ کرام نے، اولیاء نے، تبع تابعین نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہم وہ قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے، ان کی محنت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی میں دین کو کس طرح لانا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر ہمارے اندر دین کی فکر، دین کا شوق اور دین کی محنت نہیں ہوگا تو دین ہمارے اندر ذرہ برابر بھی نہیں آتا ہے۔ جو بندہ، جو بندی دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ طلب اور فکر دلاتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ دین نصیب فرماتے ہیں، اور جن کے اندر ذرہ برابر بھی فکر نہیں، شوق نہیں، جذبہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ان کو دین نصیب نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ تحریم۔ اس کے آخری آیاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ نے خاص طور پر 3 قسم کی عورتوں کا تذکرہ کس طرح فرمایا ہے اور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 نبی، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھنے کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام، میری مائیں بہنیں، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین، بیٹیاں بہنیں، سب کچھ، حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں۔ اپنی قوم پر 950 سال تک انہوں نے تنہا محنت کی ہے۔ کیا چچا کتنے سال سر؟ 950 سال تک۔ اتنی لمبی عمر شاید کسی اور نبی کو، کسی اور امتوں کو ملی ہو۔ اپنی قوم پر، اپنی امت پر اکیلے تنہا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، 9 سال، 9.5 سال، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے 950 سال تک، 100 سال، 200 سال، حالانکہ اتنی عمریں ہمارے آج کل نہیں ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہم دنیا سے چلے گئے۔ اس زمانے میں قوموں کی، انبیاء کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی محنت کی، لیکن وہی دین کی فکر ان کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی نے اسے نہیں فکر کیا، تو گھر کے اندر دین نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے دین کو اپنائی نہیں، اور اسی طرح دوسرے نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہوتے ہیں۔ ماموں کی بھی قربانیاں ہیں، اور بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کی بھی قربانیاں ہیں۔ جب انہی کی بیویوں نے، ان کی گھر والی نے، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی نے، شوہر کی خدمت کرنے والی نے
شوہر کے بچوں کی پرورش کرنے والی نے، یعنی حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اندر جب دین کی فکر اور دین کی طلب نہیں آئی، شوق اور طلب نہیں آیا، تو ایک بڑے نبی کے گھرانے میں رہتے ہوئے، دوسرے نبی کے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مستورات کو دین سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ یہ قرآن کی آیات اور اس کا مفہوم ترجمہ جو میں نے سامنے رکھا، اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے، چاہے بیوی کسی کی بھی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بہن کسی کی بھی ہو، ہمارے گھر کے اندر چلہ 4 مہینے لگانے والے مرد کتنے ہی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، مدارس چلانے والے ہو، خانقاہ چلانے والے ہو، اگر دین فقط مردوں تک ہے اور عورتوں کے اندر مردوں کی فکر اور مردوں کے ذریعے دین نہیں پہنچا، تو کل قیامت کے دن ان مردوں کے ذریعے دنیا میں تو فائدہ ہو رہا ہے، یہ کما کر لا کر دے رہے ہیں، آپ پکا رہے ہیں، گھر چل رہا ہے، چلا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس عورت کے پاس دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ مرد اپنی بیوی کی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جہاں سفارش کی بات آتی ہے وہ عبادات کے معاملے میں ہے، خود حضور سفارش کریں گے، صحابہ کریں گے، اولیاء کریں گے، علماء کریں گے، داعی کریں گے، یہ اصل میں عبادات کے تعلق سے ہے۔ عبادات کے اندر کچھ کمی ہوئی وہاں سفارش، اور جس کے پاس سرے سے دین ہی نہیں اور ایمان ہی نہیں، تو حضرت ابراہیم کو حضرت نوح علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے باپ آزر کے بارے میں مغفرت کی دعا نہ کرے، اے نوح اور لوط، آپ اپنی بیوی جو بے ایمان تھی، جو بے دین تھی، ان کے لیے سفارش نہ کرے، ان کے لیے مغفرت نہ کرے، کیونکہ جس کے پاس دین ہوگا، جس کے پاس دین کی محنت، دین کی فکر اور دین کا شوق ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ دین نصیب فرماتے ہیں۔ اور میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی دوسری قسم کی عورت وہ ہے جو رہتی تھی تو ایک بڑے کافر کے گھر کے اندر، جاؤ بچے تمہیں ذرا باہر جاؤ، یہاں بیٹھو، جب شور مت کرو، ہاں جاؤ باہر کھاتے ہو، اندر بھی مت جاؤ، باہر جاؤ۔ میری مائیں اور بہنیں، میں کہہ رہا تھا قرآن نے دوسری عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیوی تھی، اہلیاتی گھر والی تھی، لیکن وہ جو بادشاہ تھا کافر تو کافر، اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا۔ اس بادشاہ کا نام ہے فرعون بادشاہ۔ فرعون سے کس کا تعارف نہیں ہوگا؟ کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہتا تھا۔ اور جو مسلمان ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر، ان لوگوں کو وہ بادشاہ طرح طرح کے ظلم دیا کرتا تھا، لیکن جب فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر ان پر اور ان کے رب پر ایمان لے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا کہ وہ دنیا میں فرعون نے ظلم ڈھایا حضرت آسیہ پر، اپنی بیوی پر، طرح طرح کا عذاب دیا، اتنا سخت عذاب دیا کہ اس کو بولتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرعون کو اپنی بیوی حضرت آسیہ بڑی پیاری تھی، فرعون نے اپنی سلطنت اور اپنے رعایا میں ڈھونڈ کر اس عورت کو تلاش کر کے اپنے نکاح کے قابل بنایا تھا، لیکن وہی عورت جب فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی اور خدا اللہ پر ایمان لے آئی اور فرعون کو اور فرعون کے محل کو دھتکارا، تو فرعون نے یہ کیا کہ آخری وقت سمجھایا کہ اگر تو محل میں رہنا چاہتی ہے تو ایمان کو چھوڑ، موسیٰ کو چھوڑ، موسیٰ کے رب کو چھوڑ، فرعون تجھے پھر سے وہ محبت اور پیار دے گا۔ جو محل فرعون نے تیرے لیے بادشاہ نے تیار کیا ہے، اس سے اور زیادہ تجھ پر اپنا انعام دے گا اور تجھے ناز و نعمت کے ساتھ پالے گا، لیکن شرط ہے جو دین، جو ایمان تو نے قبول کی ہے۔ میری مائیں بہنیں، فرعون نے کہا وہ ایمان تو چھوڑ دے، لیکن گھر
دیندارانہ نہیں تھا، اس مستورات کے اندر دین داخل ہوا تو اس نے اپنے شوہر فرعون پر بھی دین کی محنت کی اور وہ اپنے دین پر ہمیشہ فکروں کے ساتھ جمی رہی۔ میری مائیں اور بہنیں، جب مستورات کے اندر دین آتا ہے تو وہ دین کے ہر تقاضے کو لبیک کہنے والی بن جاتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، جب مستورات کے اندر، خواتین کے اندر، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر دین آتا ہے، ایمان آتا ہے، اسلام آتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم آتی ہے تو وہ گھر کے ماحول کو پورا کا پورا دین والا بنا دیتی ہے۔ جب مستورات کے اندر دین آتا ہے تو گھر کو وہ مدرسہ بنا دیتی ہے۔ جب مستورات کے اندر دین اور ایمان کی فکر آتی ہے تو وہ ذکر کے مجالس یہاں لگاتی ہے، گھر کو خانقاہ بنا دیتی ہے، قرآن کا حلقہ بنا دیتی ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ بنا دیتی ہے۔ یہ جب ہمارے مستورات کے اندر دین ہوتا ہے۔ فرعون نے، میری مائیں اور بہنیں، آخر یہ کیا کہ اپنی بیوی آسیہ کو محل کے باہر جسم کے ہر حصے پر اتنے بڑے بڑے مولے مارے، کیل مارے کہ جس حصے میں فرعون کیل مارتا تھا یا جلادوں کو حکم دیتا، وہ کیل جسم سے پار ہو کر سیدھا زمین کے اندر گڑ جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں قرآن کی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے مولے اور کیل نہ مارے ہو۔ کہنے کا مطلب میری مائیں اور بہنیں، جب فکر ہمارے مستورات کے اندر آئے گی، عورتوں کے اندر دین کی فکر آئے گی، اگر وہ کسی کافر کے گھر میں بھی رہتی ہو تو وہ دین والی بن سکتی ہے۔ اور اگر عورتوں کے اندر دین کی فکر اور دین کی محنت، دین کا شوق میری مائیں اور بہنیں نہ آئے تو نبی کے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ دین والی بن نہیں سکتی۔ خلاصہ بات کا یہی نکلتا ہے کہ اگر ہمارا شوہر کتنا ہی بے دین ہو، اگر ہم دیندار میری مائیں اور بہنیں بنیں، شرابی شوہر کو نمازی ہم بنا سکتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر ہمارا شوہر کتنا ہی اللہ کا انکار کرنے والا ہو لیکن ہمارے اندر دین آیا ماؤں اور بہنوں کے اندر، تو اس شرابی، کبابی اور برے شوہر کو بھی مسجد کے اندر بھیج کر اللہ کا ولی مائیں اور بہنیں بنا سکتی ہیں۔ بچے کتنے ہی خراب نکل آئے، اگر ہمارے اندر مائیں بہنیں دین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا سکتے ہیں، اللہ کا ولی بنا سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے مکاتب کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، میں کہہ رہا تھا کہ 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ 2 تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی عورتیں وہ جن کے اندر دین کی طلب نہیں تھی لیکن انبیاء کی بیوی تھی تو وہ بھی ناکام ہو گئی دین کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ میری مائیں بہنیں، دوسرا واقعہ اور دوسری آیت کی مفہوم میں نے یہ بتایا کہ ایک عورت ایسی بھی دنیا میں گزری، فرعون بادشاہ کی بیوی، کافر، گھرانہ کافر، لیکن اس عورت کے اندر دین کی فکر پیدا ہوئی تو اس عورت حضرت آسیہ نے دین کو اپنایا تو دین کے خاطر قربانی دینا ان کے لیے بڑا اہم معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے جان تو دی لیکن ایمان اور اسلام سے کبھی ہاتھ نہیں پھیرا۔ میری مائیں اور بہنیں، تیسری عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اس تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت مریم ایک نبی کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ان کی ماں ہے۔ ان کے اندر حیا تھا، ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے اندر پردہ تھا۔ یہ حیا والی عورت گزری ہیں جنہوں نے اپنے پورے جسم کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی مکمل حفاظت کر کے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کر کے سبق دیا کہ عورت کے اندر جہاں دین کی فکر ہو
اسی عورت کے اندر دین کے شوق، دین کی فکر، دین کے محنت کے ساتھ حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حیا یہ ایمان کا، دین ہی کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا جزو ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، حیا، پردہ یہ عورتوں کا خاص مستقل زیور ہے۔ اگر آج کل تو ہمارے دادا دادی مسلمان، نانا نانی مسلمان، خاندان در خاندان سلسلہ مسلمان ہے، الحمدللہ ہم بھی پیدا ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان کا نام مسلمان رکھ رہے ہیں۔ پہلے کی طرح قربانیاں دے کر اس ایمان اور اسلام دین قبول کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسلاً بعد نسلن، یکے بعد دیگرے خاندان سلسلے کے ذریعے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلم عورت کے اوپر حیا کا کرنا بہت ضروری ہے، پردے کا کرنا بہت ضروری ہے۔ عورت کے اندر پردہ اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمارے عورتوں کے اندر ہم لوگوں کے اندر مستقل حیا کا مادہ جذبہ ہو کہ حیا کس چیز کو کہتے ہیں، حیا کس چیز کا نام ہے، حیا کی وجہ سے کون سے کام کرنے ہیں، حیا کی وجہ سے کون سے کام نہیں کرنے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پردہ کب آ سکتا ہے؟ جب ہمارے اندر حیا ہو۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں عورت، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن بغیر پردے کی گھومتی ہے، تو یہ بات سن کر ہمارے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو کہ جو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں اصل میں یہ میری غلطی ہے، میرے اندر حیا نہیں۔ اگر میرے اندر حیا ہوتی تو کسی نامحرم کے سامنے میں بغیر پردے کے جا نہیں سکتی تھی، حیا ہوتی تو میں باہر رستوں پر ایسے ہی گھوم نہیں سکتی تھی، اگر میرے اندر حیا ہوتی تو میں آوارہ گردوں کی طرف ادھر ادھر میں بھی نہیں پھر سکتی تھی۔ حیا ہی کی وجہ سے پردہ آتا ہے، پھر پردے کے ذریعے محلوں میں جانا، ملاقات میں جانا اور اپنے کام کاج کے تعلق سے بازار میں جانا، یہ پردہ ہے۔ حیا کی وجہ سے تو یہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کہ عورت کے اندر بہترین خوبی اور سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ مائیں بہنیں کان کھول کر سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مجھے کہ عورت کے اندر سب سے بہترین خوبی اور سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ اب صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے، ایمان والی ہونا، دیندار ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، یہ صفت ہو، وہ صفت ہو تو وہ عورت اچھی کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور پوچھا، آپ کے ابا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ایک سوال مردوں کو کیا ہے، اب ہم میں سے کوئی بتا رہے ہیں لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو تم ہی بتاؤ سب سے بہترین صفت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوز نظر، لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے شوہر حضرت علی، عورت کے اندر سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی نامحرم نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر حیا ہوگی کہ نہیں مجھے پردہ کرنا ہے۔ یہ جب حیا ہوگی تو کوئی نامحرم ہم کو دیکھ نہیں سکتا اور ہم کسی نامحرم کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اسکول کو جانے کی ضرورت ہے، کالج کو جانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے، اسی طرح بازار میں خریداری کرنے کے تعلق سے جانے کی ضرورت ہے، گھریلو کام کاج کے تعلق سے کوئی چیز لانا لے جانا ہے، کپڑا لتا لانا لے جانا ہے، جانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر بازاروں میں بغیر پردے کے جائیں گے تو پردہ ہمارے جسم پر نہیں، ہمارے اندر حیا نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر پردہ ہمارے جسم پر ہے تو ہمارے اندر حیا ہے، اور جس عورت کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے اس کے جسم کے اوپر پردہ بھی آ جاتا ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں برا نہ مانیں، باتیں بڑی اہم ہیں، کہنے کی بھی بہت ضروری چیز ہیں۔
آج کل معاشرے کے اعتبار سے باتوں کو بیان کرنا ہم علماء کے لیے دعوت و تبلیغ کے راستے سے بیانات کے ذریعے یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور خود اپنے اندر بھی لانا۔ میری مائیں اور بہنیں، خود ہماری مستورات کے اندر، آپ کے اندر، ہمارے پردوں کے اندر، ہمارے آنکھوں کے اندر حیا لانا بہت ضروری ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، پردے کے ساتھ حیا کا ہونا بہت ضروری۔ حیا جب ہوتی ہے تو ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی یہ مکمل حیا کے زیور کو پہن کر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والی بن جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اگر ایک بیٹی کے اندر حیا ہے تو باپ کا ادب کس طرح کرنا ہے، باپ کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے، وہ حیا کی وجہ سے ایک عورت کے اندر، ایک بیٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ باپ کو کیا تکلیف ہے، اس کا درد اس حیا کی وجہ سے اس بیٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ مائیں اور بہنیں، اگر عورت کے اندر، بیٹی کے اندر حیا ہے تو باپ کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا، باپ کو کیا تکلیف ہے اس چیز کو احساس ہوگا۔ اور اگر اس بیٹی کے اندر حیا نہیں تو میری مائیں اور بہنیں، وہ بیٹی باپ کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ باپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، باپ کا مزاج کیا ہے، باپ کیا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، ایک مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے دوپٹے کے کنارے میں ایک گاંઠ مار کے کوئی چیز وہ لائی ہوئی تھی، آ کر حضور کے پاس بیٹھی، باپ کی حال چال پوچھنے لگی، حضور کی طبیعت پوچھنے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوپٹے اور اورونی کے کنارے سے اپنی گاંઠ کو کھولا تو دیکھا کہ ایک روٹی باندھ کر حضور کی خدمت میں لائی ہوئی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، حضور نے پوچھا بیٹی فاطمہ روٹی کیوں لائی ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان، آپ کے خاندان فاطمہ کے گھر میں کئی دن سے فاقہ گزر رہا ہے، علی بھی بھوکے، فاطمہ بھی بھوکی، حسن حسین بھی بھوکے، کئی دن کا فاقہ، بلکہ 30 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آپ کے گھرانے کے اندر چولہا نہیں جلا ہے۔ تو ابھی علی نے ہماری بھوک کو دیکھتے ہوئے کچھ کام کاج کی تلاش میں گئے اور کام کر کے کچھ پیسہ ہاتھ آیا تو بازار سے انہی پیسوں کے ذریعے آٹا لے کر آئی۔ وہ آٹے کے ذریعے میں نے 5 روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن نے، ایک نے حسین نے کھائی، 2 روٹیاں ہو گئی، ایک علی نے کھائی، اور چوتھی روٹی ایک سائل مانگنے کے لیے گھر پر آیا، اس کو دے دیا، اور 5ویں روٹی فاطمہ کے حصے میں آئی۔ فاطمہ نے رضی اللہ عنہا، میری مائیں اور بہنیں، حضرت فاطمہ کا کردار حیا کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، ہر اعتبار سے ہم عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کی زندگی ہماری بیٹیوں میں، بیویوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں آئی تو معاشرہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے رنگ میں ڈھل کر پھر دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بن جائے گا۔ مائیں اور بہنیں، حضرت فاطمہ نے کہا، وہ لقمہ توڑ کر میں اپنے منہ میں رکھ رہی تھی تو ابا حضور مجھے آپ کی یاد آئی کہ فاطمہ تو یہاں لقمہ کھا رہی ہے، نہ جانے ابا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، یہ سوچ کر آئی ہوں ابا حضور آپ کھائیے۔ حضور نے ایک ٹکڑا خود اپنی بیٹی کے منہ میں رکھا اور دوسرا ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا اور فرمایا بیٹی فاطمہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل گزر چکی ہیں، تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں یہ پہلا لقمہ 3 دنوں کے بعد جا رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر بیٹی کے اندر حیا ہے تو باپ کی فرما بردار بنیں گی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت علی کا جھگڑا ہوا، بیوی تھی حضرت علی کی حضرت فاطمہ، اور روتے ہوئے حضور کے سامنے آ کر حضور کی شکایت کرنے لگی۔ حیا تھی، حضور نے فرمایا بیٹی میاں بیوی میں کیسے کبھی کبھار تو میں ہو جاتی ہے، جاؤ اپنے گھر میں رہو، اپنی شوہر کی کبھی نافرمانی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہ کرو، اور کسی دنیا کے کسی فرد کے سامنے بھی اپنے شوہر کی نافرمانی بھی نہ کرو اور شوہر کی برائی بھی بیان نہ کرو۔ اس بیوی کے اندر حیا تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اور
حضرت فاطمہ ایک بیوی بھی گزری ہیں، حضرت علی کی بیوی تھی، حسنین حسین کی ماں تھی، اس اعتبار سے بھی ان کے اندر حیا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھیجا کہ اللہ کے رسول کے پاس خادم آئے ہیں، جاؤ لے کر آؤ، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے حالات گزرے ہیں۔ وہ گئی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت کے تعلق سے دنیا کے مقابلے میں اچھی چیز ہے آخرت، کیا میں ثواب کے تعلق سے تمہیں تمہارے فائدے کی چیز نہ بتاؤں؟ بیوی نے حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا حضور بتائیے، دنیا میں ہم فاقہ والی زندگی بسر کر لیں گے لیکن اپنی آخرت کی تیاری کر لیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، حضور نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ دنیا اور دنیا سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تنگ دستی کی حالت میں کچھ مانگنے کے لیے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم سے بھی زیادہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ لینے کے مستحق ہیں، میں تمہیں دنیا تو دوں گا نہیں لیکن آخرت کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں، 5 کلمے مجھے معلوم ہیں وہ بتاتا ہوں، تمہاری دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا حضور دنیا کی کوئی چیز نہ دیجئے لیکن آخرت کے اعتبار سے مجھے وہ چیز دیجئے۔ میری مائیں اور بہنیں، حضرت فاطمہ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر حیا کا ہونا، پردے کا ہونا، کسی نامحرم کو کبھی ہم نہ دیکھے، کوئی نامحرم ہمیں نہ دیکھے، اس طرح اپنی زندگی، دینی زندگی، حیا والی زندگی کس طرح بنائے، یہی دین کی فکر ہمارے اندر آئے، ہمیں بار بار 3 دن اپنے مستورات مردوں کے ساتھ تیار ہو، مرد اگر تیار ہیں تو مستورات بھی تیاری کر لے، اور اگر مرد کسی وجہ سے تیار نہیں ہے تو مستورات خود تقاضا پیش کرے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں کب جانا ہے، تب جا کر وہ مرد اپنا نام لکھوائیں گے، تب جا کر تشکیل ہوگی، تب جا کر نکلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں گے۔ دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کے ذریعے ہمیں میری مائیں اور بہنیں بار یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر دین لانا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے، دین کو اپنے نسلوں کو سکھانا ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، گھر یہ جو ہفتہ واری عمل ہوتا ہے جمعہ کے دن 3:30 بجے یا 3 بجے سے لے کر، اس میں خود بھی پہنچے اور ساتھ گلی محلے میں جو مستورات کسی وجہ سے کسی تقاضے کی بنا پر پہنچ نہیں سکتے ان کو بھی دعوت دے اور یہاں ہفتے واری اس عمل کے اندر لائے تاکہ دین کی باتیں سننے میں ملے، پڑھنے میں حدیث کے ذریعے سن کر عمل کرنے کے لیے ملے۔ اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، ہر گھر ہمارا تعلیم والا گھر بن جائے، ہر گھر کے اندر ہر مستورات یہ فکر لے کہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہونا ہے، وہ بھی 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہونا ہے۔ 5 اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا حلقہ لگانا ہے۔ قرآن کا حلقہ لگائیں گے جس میں ہمارے محرم مرد بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، خود بھی ہوں گے۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھیں گے، سننے سنانے بیٹھیں گے تو قرآن کے اندر کتنی غلطی ہے، کس طرح قرآن کے بارے میں فکر لینا ہے، یہ ہمیں شوق پیدا ہوگا۔ تعلیم کرنا ہے فضائل اعمال کی، منتخب احادیث کی۔ اسی طرح تیسرا عمل ہے، تیسرا کام ہے 6 صفات کا مذاکرہ۔ میری مائیں اور بہنیں، 5واں کام ہے مشورہ کرنا، 4تھا کام ہے مشورہ کرنا اور 5واں کام ہے تشکیل کرنا۔ یہ 5 اعمال کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں ہر گھر کے اندر تعلیم کو زندہ کرنے کی ہم کوشش کریں، اور تعلیم کو زندہ کرتے ہوئے، تشکیل کو زندہ کرتے ہوئے ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ جب اللہ کے راستے میں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، دین کا شوق پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کا بھی مکتب ہے غالباً، اور اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے تو مساجد کے اندر وغیرہ مکاتب موجود ہیں۔ اپنا کوئی بچہ گھر کا ایسا باقی نہ ہو کہ مسجد جا کر یا کسی بھی جگہ جا کر مکتب کی تعلیم لینے والا نہ ہو، محروم کوئی بھی نہ ہو۔ ہم ہر اعتبار سے مستورات کو بھی دین کی فکر کرنا ہے، مردوں کو بھی دین کی فکر کرنا ہے، بچوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے، بچیوں کو بھی کرنا ہے، تب جا کر ہمارے اندر دین کا جذبہ، دین کا شوق پیدا ہوگا۔
تب جا کر اللہ تعالی ہم تمام کو دین کے تقاضوں پر لبیک کہنے والے بن جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں ابھی مختصر سی انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد تشکیل کرے اور تشکیل کا پرچہ مسجد تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔